آپ کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ووٹ جمہوری معاشرے میں ایک طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ ووٹ کے ذریعے آپ اپنی حکومت پر ملکیت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگ حکمرانوں سے دل برداشتہ ہو کر ارادہ کر لیتے ہیں کہ ووٹ کسی کو نہیں دیں گے، یا پھر یہ کہ میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا ووٹ اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ حکومت بنا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو اس اہمیت کو سمجھنے کی، اس نظام کو بدلنے کی۔ آپ سوچئے کہ کون آپ اور آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ آپ اپنی رائے اس کے بارے میں دیں، کسی دباؤ کے بغیر۔ آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ صرف ایک پرچی نہیں بلکہ امانت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ آپ نے اسے اہل فرد کے سپرد کرنا ہے۔ ووٹ کی شرعیت میں بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ شہادت اور گواہی ہے۔ گواہی چھپانا حرام، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس کو محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ ووٹ دیتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ووٹ سے ایک فرد منتخب ہوتا ہے، اچھا کام کرے گا تو اس کے ہر اچھے کام میں آپ کو جزا ملے گی۔ اسی طرح اگر وہ ظلم، جبر، چوری، شراب خوری، قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے ہر برے کام کی سزا کی ذمہ داری آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ سوچئے جو امیدوار نظام اسلام کے خلاف نظریہ رکھتا ہو، اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ ووٹ کو پیسوں کے معاوضے دینا بدترین قسم کی رشوت ہے۔ چند ٹکوں کے عوض اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں۔ ہمیں اپنے ووٹ کی طاقت کا نہ احساس ہے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اگر ووٹ کی اہمیت جانتے تو 500 ہزار میں ووٹ نہ دیتے۔ ان 75 سالوں میں جتنی بار بھی الیکشن ہوا، ہر بار انہی لوگوں کو آزمایا جو پہلے اس ریاست کو کچھ نہ دے سکے، بلکہ اس کی رگوں سے خون اور اس کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال چکے۔ ہر بار نئے وعدوں کے ساتھ پرانے لوگ آپ کے در پر آتے ہیں۔ کچھ تو سوال پوچھئے، یہ ریاستی ادارے صرف آپ کے پیچھے لٹو کی طرح کیوں گھومتے ہیں؟ عوام جن کے ووٹ سے آپ کو عزت ملی ہے، عوام کے لیے عزت سے کب کام کرنا شروع کریں گے؟ یہ مہنگائی کا سیلاب جس میں ہر آنے والی حکومت اپنی مرضی کے غوطے دیتی ہے۔ عوام غوطے کھاتی جاتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے، لیکن الیکشن کے قریب آتے ہی امیدوار عوام کو نئے دل فریب نعروں میں الجھاتے ہیں۔ ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، عوام اسی سے خوش۔ عوام کے نام سے قرضے لے کر ان کی آنے والی نسلوں کو بھی مقروض کر رکھا ہے۔ عوام کو ان قرضوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اس بار 8 فروری کو پھر اپنی طاقت کس کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں؟ اس بار ہر بات ایک طرف رکھ کر فیصلہ کریں کہ اپنی امانت کا اہل آپ کس شخص کو سمجھتے ہیں۔ چوروں نااہلوں کو ووٹ دیتے وقت اپنے بچوں کو ذہن میں ضرور رکھیں، ان کے مستقبل کو آپ کے ووٹ سنوار سکتے ہیں یا برباد کر سکتے ہیں۔ دل فریب